السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، منصب نبی فاقتلوا منصب نبی فاقتلوا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کوئی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کہتا ہوں تمام بھائی خیر واپس ہو گیا تو میرا موضوع بحث جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور ان کی اولاد باغ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر آج کی صدی کے اندر بہترین، ہر اہل سنت کا گھرانہ جانتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس پر عمل کیا تھا اور عقیدہ ختم نبوت کو منوایا۔ آقا کی وفات کے بعد جب کچھ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جنہیں مسلمہ بن کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی تھا، تو ان کے خلاف جو اعلان جہاد کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ لیکن آج اگر کسی نے ان کے خلاف جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ دائر کیا، ان کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ تھے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ السلام۔ اس وقت جب صدیق اکبر کے دور میں نبوت کے جھوٹے دعووں کا فائز ہوا تو اس وقت کوئی اور فتنے بھی اٹھے ہوئے تھے، جیسے منکران زکوٰۃ، قرآن کا مسئلہ، لشکر اسامہ کو بھیجنا، اس طرح کئی اور بھی اٹھے تھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ ڈائریکٹ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اس لیے وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جانتے سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے اس وقت کیا کرنا ہے، تو انہوں نے اعلان جہاد کیا ان کے خلاف۔ تو اگر ادھر بات کی جائے اس صدی کے اندر تو ان کی اولاد پاک جن کی رگوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خون بہتا ہے، تو انہوں نے بھی ان کے مرضیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے 40,000 میل کا سفر طے کیا تھا اس لیے کہ صرف یہ مرزائی کافر ہے کافر ہے کافر ہے، اور ان کے خلاف فراد احمد فراد صاحب کہتے ہیں کہ جس کسی نے مرزائی کے کافر ہونے پر شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ پھر ایک ہمارے عالم دین آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مرزائی کے شک کرنے والا تو کافر ہے، اس پر بھی اگر کوئی شک کرتا ہے، جس نے شک کیا تھا وہ بھی کافر ہے۔ پھر آتے ہیں ہمارے بابا جی مجدد اس صدی کے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ السلام، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں نا، کسی نے دل کے کروڑ میں حصے کے اندر بھی مرزائی کے لیے نرم گوشہ رکھا تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور نبوت کو ایک منصب تھا وہ دلایا کہ لا نبی بعد النبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبی، میں خاتم النبی ہوں، یہ رسول نے اس وقت کہا تھا۔ تو صدیق اکبر یہ بات جانتے تھے، انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور بہت فتح نصیب ہوئی۔ یہ صرف صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا۔ جب مسلمہ بن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا تو حضرت حبیب بن زید کو لشکر کا سالار بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے خود بلکہ کہا تھا کہ جب کھجوریں کھائی جا رہی تو نبی پاک نے کون اس کے خلاف جائے گا، تو وہ جاتے ہیں مسلمہ بن کذاب کے خلاف، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ گئے اور ان کے کہا کہ اے مسلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹ ہے۔ تو اس نے کہا تجھے بندے نظر نہیں آتے، یہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ ہے، میں دودھ پیتے بتے بھی گھر چھٹ آیا، منونا کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ تو حبیب بن زید کے پھر دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اگر اس صدی کی بات کی جائے، 7 ستمبر 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب پاکستان اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک وزیر نے کہا مولانا صاحب اگر ہم آپ کا یہ بل جو پیش کیا ہے وہ رد کر دیتے ہیں، آپ کی تقریریں اور آپ کی باتیں سننے کے بعد ہم اس کو عمل نہیں کرتے، تو مولانا صاحب آپ کیا کر دو۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، جلال سے اٹھے، ٹیک کے ہاتھ مارے اور کہا کہ تم ایک دفعہ مرزائیوں کو کہہ کر دو، دیکھو کہ یہ مسلمان ہے۔
خدا کی قسم اگر تم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا نہ ہوئے تو کہنا مولانا صاحب نہیں ہے. اتنا برکات انہوں نے کی. پھر انہوں نے کہا کیسے تیسے تم دنیا سے بات نہیں بولے گے لیکن آخرت کے اندر کیا کرو گے. اتنی کہنے کی دیر تھی کہ سارے وہاں بیٹھے ہو اسمبلی کے ممبر کہنے لگے کہ مرزئی کافر ہے، مرزئی کافر ہے، مرزئی کافر ہے. شان صدیق اکبر دیکھنا، کہتے ہیں کہ باپ غیرت دا پیکر ہوئے تے اولاد بھی غیرت دی پیکر ہوندی ہے. باپ عاشق رسول ہوئے تو اولاد بھی عاشق رسول ہوندی ہے. تے جدوں باپ دے دل دے اندر رسول دی محبت ہوئے تے پھر بیٹے دے دل دے اندر بھی عشق ہوندا ہے، نبی نال محبت دا ایک ترس ہوندا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بیٹا کافر ہونے سے پہلے کی بات، جب وہ کافر تھا تو مسلمان ہونے سے پہلے کی بات کرتا ہے کہ بابا جان فلان جان کے اندر جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے تھے لیکن میں نے آپ کو قتل نہیں کیا کہ آپ میرے والد ہو، میرے بابا ہو. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا تو میں تیری گردن سے کاٹ کر رکھ دیتا. کیوں؟ تو رسول کے خلاف آیا، تو رسول کے مقابلے آیا، میں تجھے نہ بخشتا. یہ اب صدیق اکبر اب ان کی اولاد کی بھی بات کر لیں. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو صدیق اکبر کی اولاد اسما بی بی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مہاجر تھے سب سے پہلا بیٹا ہوا تھا مہاجروں کے اندر. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئی اور فرمایا اے نبی میری اولاد کو گٹی بھی دو اور اس کا نام بھی دو. نبی نے گٹی دی اور نام رکھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی صاحبہ گٹی اور نام رکھوانے کے بعد جاتی ہیں اور اولاد کی پرورش کرتی ہیں اور اولاد کو سکھاتی ہیں کہ تیرا جینا بھی حضور کے لیے، تیرا مرنا بھی حضور کے لیے ہے. اب وقت گزرتا ہے، مائی صاحبہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، بیٹا جوان ہوتا ہے، اور وقت گزرتا ہے بیٹا بھی بڑھاپے میں آ جاتا ہے. مائی صاحبہ کی عمر، اسما بنت ابو بکر کی عمر 100 سال، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوتی ہے 73 سال. وقت آیا حجاج نے مدینے کا محاصرہ کیا تو کوشش کی کہ یہ بابا جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ گرفتار کیا جائے. نواز صاحب بھی تو دیکھو نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نشان بھی کیسی ان کی ہو گئی. تو پہلے وہ محاصرہ کرتا ہے 1 ماہ، پھر 40 دن، پھر 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، حتیٰ کہ 6 ماہ تک محاصرہ کرتا ہے لیکن وہ بابا زندہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا. آگے اعلان کرتا ہے کہ بابا اسی تینوں زندہ گرفتار کرن دی بڑی کوشش کی تھی لیکن تو گرفتار نہیں ہو. اسی تیرے ورگے مجاہد ہوں، تیرے ورگے جاباز کو مارنا نہیں چاہتے لیکن کی کریے تو زندہ گرفتار نہیں ہو سکتا ہے تیرے خلاف. پھر جب ایسا بھی نہ ہوا تو اس نے اس کو لالچ دی. انہوں نے نواز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ کی کہ بابا آ جا، ایسی تینوں گورنمنٹ دینے ہیں، تینوں وزارت دینے ہیں، جو چاہتا ہے ہم سے لے لے، حکومت لے لے، جو چاہتا ہے تینوں صدر بنا دیں گے، سارا کچھ دے دیں گے. کہتا ہے کہ میں اپنی اماں نے کوئی اجازت لے آنا. اندر جاتے ہیں، مائی صاحب کو سلام کر کے کہتے ہیں اماں جی یزیدی مجھے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ رہ رہے ہیں، حکومت لے لے، وزارت لے لے تو ہمارا ساتھ دے دے. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ کر اس کو کھینچتی اور فرماتی ہے. اب مدینہ کے اندر کیونکہ 4 ساتھی، 1 ماں اور 1 بیٹا، 6 لوگ رہتے ہیں، باقی نہیں ہے. اس کو جھنجھوڑ کر پکڑ کر کہتی ہیں کہ بتا جن کو مروایا اپنے لیے مروایا یا حضور کے لیے، حضور اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے مروایا یا اپنے لیے مروایا. کہتا نہیں ہے ہمارے ساتھ ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کروایا. تو میں آپ کہتی ہیں خدا کی قسم اگر ان کی مائیں جو حضور کے لیے، جو اللہ کے لیے، جو اس کے رسول کے لیے
कुर्बान अपने बेटे कुर्बान बनवाने का सब्र कर जाती है, तू कुर्बान होकर देख इस दीन के, अगर मैं किस तरह से सब्र करती हूँ। उसको झंझोड़ती हैं कि तुझे तरबियत इसलिए करवाई थी, तुझे ये तरबियत मैंने इसलिए दी थी कि तू आज उनके साथ खड़ा हो जाए, तू यजीदियों के साथ खड़ा हो जाए। तो बेटा कहता है कि अम्मा इस तरह दिखे ना मार, एक दफ़ा मुझे प्यार से भेज दे, फिर मैं हुजूर के दीन पे किस तरह कुर्बान होता हूँ, किस तरह से इस दीन पे शहीद हो जाता हूँ। तो माई साहबा कहती हैं अपने बेटे को अपने पास बुलाती हैं और जब बाहों से ऐसे पकड़ती हैं ना तो कहते हैं यहाँ पे जो ज़िरे थी जो लोहे की बनी हुई थी। तो माई साहबा ने पूछा कि बेटा ये क्या है, तो उन्होंने कहा माई इन्होंने तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतराम नहीं किया, उनकी जिस्म का ख्याल किया। उन्होंने हज़रत कासिम अली अकबर का नहीं लिहाज किया तो मेरा लिहाज किया। मैं डरता हूँ कहीं ये मेरे जिस्म के साथ क्या करेंगे, गोटी गोटी कर देंगे, ये मेरे लाश के ऊपर ये गोड़े बनाएंगे। तो भाई साहब ने उसको कहा कि बेटा जब जान अल्लाह और उसके रसूल को दे देनी है फिर जिस्म का क्या करेंगे। तो और अरबी में ज़ुल्मुल मुसल्लम भी बताई जिसका कोई तर्जमा कहते हैं कि यूँ था कि कहते हैं कि बकरी को कुर्बान कर दिया जाता है, फिर बकरी की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि उसको लटा कर खाल उतारेंगे या लमका कर किसी जगह पे लटका कर, ज़मीन पे लेट कर या किसी जगह पे लटका कर उतारेंगे। जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं और दोनों हाथों में तलवार, देखना जज्बा, देखना उम्र 73 है लेकिन जज्बा दीन पे मरने और मिटने का 18 साल के नौजवान की तरह, दोनों हाथों के अंदर तलवार है, ढाल नहीं है आपके अंदर मौजूद कोई, निकलती हैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इतना लड़ा कि 6 माह तक मुहासरा किया गया और अब्दुल्ला बिनते ज़ुबैर नवासा सिद्दीक़ रसूल नवासा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आखिर शहीद होते हैं। शहीद होने के बाद कहते हैं उनको काबा की दीवार के साथ लगाकर ठोक करना लगा दिया जाता है। 7 दिन तक दफने की इजाज़त नहीं मिली। तो जब माई साहबा पता चला कहती हैं कि मेरे बेटे के पास मुझे ले चलो। ये क्या जाए, कहता मेरे माई साहबा की उम्र इतनी हो गई कि कहते हैं कि आंखों से दिखना बंद हो गया, नबीना हो चुकी हैं। फरमाया मेरे बेटे को पाँव को हाथ लगवा दे। जब हाथ लगाएगा कहती हैं बेटा जब शाम का वक्त हो जाता है तो जो घुड़सवार होता है ना, जो जानवर पे सवारी करता है उसका वो भी सवार से उतर जाता है, वो सवार उतर जाता है अपनी सवारी से। लेकिन 7 दिन हो गए हैं तेरा इश्क रसूल का सवार अभी तक नहीं उतरा। साथ खड़ी हुई एक माई कहती है कि तेरे बेटे के मरने का बड़ा अफसोस हुआ। तो कहती हैं कि माई साहबा कि मुझे दुख नहीं है, मुझे अफसोस नहीं है, तू मुझे अफसोस ना कर, मुझे मुबारकबाद दे, मैं एक शहीद की माँ बनी हूँ। तो उन्होंने दीन पे मर कर मिट कर ये पैगाम दिया था कि सब फना हो जाएगा। अगर कोई चीज़ दुनिया के अंदर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न रह जाएगा। बस अल्लाह और उसके रसूल का दीन जो है वो बाकी रह जाएगा, बाकी सब कुछ फना हो जाएगा, मिट जाएगा। ये बड़ी बातें थी। और आज के दौर के अंदर फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने जिस तरह से कादियानियों के साथ उनके खिलाफ खड़े हुए, जो जज्बा उनके अंदर था, वो जो सिद्दीक़ अकबर के अंदर जज्बा था वही मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के अंदर जज्बा था। और इस बीच से एक बात हमें साबित होती है, कहते हैं कि जिस देश की माएँ अपने बच्चों को मगरिब का सबक सिखाती हूँ, जिस देश की माएँ अपने बच्चों को गानों की धुन पे चढ़ाती हूँ, फिर उस कौम की माओं को इस्लाम सिखाना भी वाजिब है और उस मकतब और उस कौम की मकतब गाहों के अंदर कुरान पढ़ना भी वाजिब है। क्यों? हम चले किस तरफ जा रहे थे, हमारा नज़रिया क्या है, हम हक के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज एट द लास्ट मैंने एक वीडियो देख रहा था 2012 की, जब जरदारी साहब सरकार
کچھ یوتی قسم کی انسان کہہ دیا نہیں عمران خان کے اندر UN کو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اس طرح کی تقریریں کی ہیں، اس طرح کی تقریر کسی نے نہیں تھی کی، وہ عاشق رسول ہے، وہ تو زرداری نے بھی کی تھی۔ کہنے اور کرنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے۔ پہلے جو چیز آج دنیا کو بتا رہے ہیں اس پہ عمل تو کر لو۔ ہر بندہ کھانے اور پینے کے لگا ہوا ہے، پھر اسی طرح سے فتنہ اٹھتا ہے صدیق اکبر کے خلاف، باقی صحابہ اور صحابیات کے خلاف، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب دیکھنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے دوستی تھی، آپ کو دنیا میں اس طرح کی دوستی کی مثال نہیں ملتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی، صدیق کی وفات پیر کو ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت سرانے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت ان کے سرانے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے پہلے کہا کہ مسواک لائی جائے، صدیق نے بھی کہا کہ مسواک لائی جائے۔ پیارے آقا نے کہا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے، صدیق نے بھی کہا کہ مسواک سخت ہے نرم کیا جائے۔ ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو نرم کیا، ام عائشہ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسواک کو نرم کیا، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا جاتا ہے، پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے کو بھی شہید کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خلافت کے لیے شہید کیا جاتا ہے، پیارے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کو بھی شہید کیا جاتا ہے خلافت کے لیے، پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا جاتا ہے، صدیق اکبر کے نواسے کا بھی سر کاٹا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا، صدیق کو 2 سال پہلے زہر دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو گوشت میں زہر دیا، صدیق اکبر کو گوشت میں زہر دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک اسی وقت شہید ہو جاتا ہے، صدیق کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ان میں سے بھی ایک اسی وقت شہید ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 15 دن پہلے بہار آتا ہے، صدیق اکبر کو وفات سے 15 دن پہلے بہار آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 دن پہلے مسلح چھوڑا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے 4 دن پہلے مسلح چھوڑا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خلافت پہ مسئلے پہ کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ بنتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کھڑا کیا ہے جو بعد میں خلافت مسئلے پہ اسے کھڑا کیا، بعد میں حقدار بنا خلافت کا۔ اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو 4 پائی آئی وہی صدیق اکبر کے لیے 4 پائی آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اڑی گئی وفات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وفات کے بعد وہی چادر جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار بنتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے وفا نہ کی تھی، صدیق اکبر نے وفا نہ کی تھی۔ پھر ہم تو یہی نعرہ لگاتے رہیں گے اپنی دل و جان سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ